السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے اندر اگلا پوائنٹ ہے میاں بیوی کا ایک برتن سے غسل۔ حدیث حضرت معاذ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو کہ ہمارے درمیان ہوتا تھا غسل کیا کرتے تھے۔ آپ مجھ سے جلدی فرماتے تھے حتیٰ کہ میں کہتی تھی میرے لیے پانی رہنے دیں، یہ میرے لیے رہنے دیں، جبکہ وہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا جنبی حالت میں میاں بیوی آپس میں اکٹھے جو ہیں وہ غسل کر سکتے ہیں ایک ہی برتن سے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی، اور یہ انہی حدیثوں میں پتل کا بنا ہوتا تھا، کسی میں آتا ہے کہ تانبے کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ جو ایک فرق 3 سا یا 13.5 لیٹر کا تھا، غسل جنابت فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، انہی میں ایک حدیث نسائی کی ہے کہ ہم اکٹھے پانی کے چلو لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، آپ مجھے حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک حیض سے ریلیٹڈ حدیث ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کیا کرتے، آپ کے بال کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے غسل کیا کرتے، وہاں ایک تھال تھا پڑا تھا جو 1 سا یا اس سے کچھ کم ہوگا، چنانچہ ہم بیک وقت اس سے غسل شروع کرتے، میں اپنے دونوں ہاتھوں اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالتی اور میں سر کے ایک بال بھی نہیں کھولتی تھی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کرتی تھی۔ اب دیکھیں پہلے عائشہ کی گزری تھی، اب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل جنابت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام سلمہ کی اگلی حدیث میں بھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے اس طرح غسل کرتے کہ ہمارا ہاتھ باری باری اس میں پڑتے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے۔ اب دیکھیں مختلف حدیثیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی کہ ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے جبکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث بھی جو ہے وہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے جس میں 3 مد 1 سا کا چوتھا حصہ یا اس کے قریب پانی ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ازواج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے۔ اسی طرح انس بن مالک سے بھی یہی سیم روایت، لیکن مسند احمد میں آتا ہے کہ 5 مکوک سے غسل کرتے اور 1 مکوک سے وضو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عورت بیوی مرد کے ساتھ غسل کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں جب وہ سمجھدار ہو۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب سے غسل کیا کرتے تھے، پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر انہیں اچھی طرح صاف کر لیتے، پھر اپنے باقی جسم پر پانی بہاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے عورت شرمگاہ کی طرف توجہ دے نہ حماقت سے کام لے، راوی نے اس میں کہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ پتہ لگ گیا کہ سوچ عقل والی سمجھدار ہو تو وہ میاں بیوی آپس میں جو ہے اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔